السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش سے ہی جڑی خبر سناؤں گا، کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ اذیتیں دیے، زیادتی کی، اور اب ان کا کریا کرم بہت قریب آ گیا، یہ تو آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے۔ اس بی جے پی نے کہیں کو کسی کا لیے بھی نہیں چھوڑا، ہر ایک کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، چاہے ان کا کچھ بھی ریکارڈ رہو، ریکارڈ سے کوئی تعلق نہیں، صرف ان کی واہوائی کرنا، ان کی چرنوں میں بیٹھنا اور ان کی تائید کرنا، ان کی سپورٹ کرنا، یہ ان کا مقصد رہا۔ لیکن اب جس طریقے سے جو لوک سبھا کی جو سرکار، لوک سبھا میں جو ان کی جو حالت بھی ہے، اب جو سرکار بنی ہے، کھچڑی سرکار، بغارہ سرکار، سمجھے، اب ان کی ایک بھی چلنے نہیں دے رہی ہے پوزیشن۔ یہ کہ بہت اچھی بات ہے، راہل گاندھی نے کھلے طور پہ کہہ دیا بھری پارلیمنٹ میں کہ تم گندگی اتنی کر چکے ہیں، تمہاری گندگی کو صاف کرنے کے لیے 25 سال لگ جائیں گے، تمہاری اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے 25 سال لگ جائیں گے۔ تو یہ اندازہ لگائیے آپ، یہ بات میں کیا گہرائی تھی، یہ بات راہل گاندھی نے کیوں کہی اور نریندر مودی اور امت شاہ کے منہ پر کہی پارلیمنٹ کے اندر، جو کہ معمولی بات نہیں ہے۔ لوک سبھا میں جس طریقے سے ان کی گلی اڑائی جا رہی ہے، اور یہ ایک بار نہیں، کنٹینیو ہر اس میں یہ لوگ بولنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، بس خالی صورتیں دکھتے بیٹھے، ایک دوسرے کے بسان مار لیتے ہوئے، سمجھے۔ پھر بھی جو ہے سو یہ تمہاری کال گل ہے نا، یہ کال گل پھر بھی بات کرتی ہے، سمجھے، کیونکہ اس کو تو چاہیے رہتا گراہک نئے نئے جو ہے سو ہونا۔ راوت کی بات کر رہا ہوں، راوت کنگنا، سمجھے، وہ اٹم کے لیے جیسے بھی وہ ایم پی کا الیکشن تو کیا جیتی تھی، انہیں اپنے آپ کو جو ہے سو دیش کی پردھان منتری بننے لگی تھی۔ جو اس کی سوچ، اس کے خیالات تھے، اس بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، اس کے خیالات کے بارے میں بول رہا ہوں۔ اس کی سوچ اتنی گھٹیا اور اتنی ذلیل سوچ تھی جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، اور وہ سوچ ابھی بھی جاری رکھی ہوئی ہے۔ انہیں جس کو گندے گندے شبد استعمال کری تھی، گندے گندے گالیاں دی تھی، آج وہ پھر اولمپک پیرس میں 2024 میں سلور میڈل لے کر آئی ہے۔ بوگاٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے، وہ بھی کس کو ہرائی ہے، وہ جو کہ اولمپک چیمپئن بھی ہے اور تقریباً 8 سال سے کسی سے نہیں ہاری، وہ اس کو ہرا کر، یعنی کوئی معاملی بات نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے۔ لیکن ان کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہے؟ انہوں جو دل میں آیا کرتے ہیں، جو من میں آیا کرتے ہیں، جو منہ کو آیا بولتے ہیں، کیونکہ ان کی گھٹیا راجنیتی کی وجہ سے، گھٹیا سوچ کی وجہ سے ہمارے دیش واسیوں کی یہ حالت ہو چکی ہے، جو کہ آج بھوک سے مر رہے ہیں، اور وکاس تو دیش میں کچھ نہیں ہے۔ مہنگائی ہے، آسمان چھو رہی ہے، مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، بے روزگاری آسمان چھو رہی ہے، اور لیکن ان کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں تو یہ گندگی مچاتے رہیں گے، گندگی پھیلاتے رہیں گے، گندگی جتنا ہو سکتا انہوں بہت کچھ کرنے کی کوشش کرے، لیکن اللہ کے گھر دیر اندھیر نہیں ہے۔ اس وقت جو ان کی جو حالت ہے، انہوں کبھی بھی ان کی سرکار گر سکتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اور دوسری چیز، وہ گرتی اب جو جہاں پہ بھی جو اسٹیٹ میں ان کی جو سرکاریں ہیں، وہاں پہ سب باہر نکل رہے ہیں، جا کے انڈیا الائنس کو جوائن کر رہے ہیں، یا جو ہے سو کانگریس کو جوائن کر رہے ہیں،
اب یہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہا، زہر نہ تو پھیلانے کے لیے نہ تو گندگی پھیلانے کے لیے، انہوں اپنے آپ ختم ہو چکے ہیں، انہوں اپنے آپ ختم ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیے کشمیر میں کیا کرے یہ لوگ، یعنی یو پی میں کیا کرے وہ لوگ۔ آج یو پی کے اندر اس کا کیا حال ہو گیا، یو پی میں چندی چور بونے جوکر کا کیا حال ہوگا، جا کے ہاسپٹل میں سو رہا انہیں۔ یہ اللہ کی مار رہی ہے، کیونکہ کس کے منہ سے آہ نکلتی ہے پتہ نہیں، یہ لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے ہیں، یہ لوگ یہ چیز نہیں مانتے ہیں۔ لیکن آج جو حالات سے یہ لوگ گزر رہے ہیں، اس میں ہر مسلمان کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ خاص کر مسلمانوں کے دلوں سے کھیلا ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں دی ہے، مسلمانوں کو اذیتیں دی ہے، تو اب ان کے ساتھ تو یہی ہوگا۔ ابھی میں اس کی بات کرتا ہوں، جو ڈپٹی سی ایم ہے عام پارٹی دلی کا، اب وہ رہا ہو گیا، اس کو بیل مل گئی ہے، اور جیسے ہی بیل ملی وہ جیسے گھر کو جانے کے لیے جیل سے باہر نکلا، ہزاروں کی تعداد میں تانتا لگے ہوا تھا وہی ایک ایک جھلک اس کی دیکھنے کے لیے۔ اب ان کو کیا ہے، رسوائی بھی ملی، ذلالت بھی ملی۔ اب انہوں کیا کرنا چاہے تھے، اس کو بدنام کرنا چاہے تھے، لیکن الٹا اس کو اور شہرت مل گئی اور وہ ہیرو بن گیا، اور ہیرو بن گیا۔ یعنی انہوں ایک سوچ کے کرتے ہیں لیکن ایک ہو جاتا ہے، کیونکہ عوام بھی جانتی ہے کہ جو ہے سو انہوں ایک گندی راجنیتی کر رہے ہیں، کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتے، کسی کو بھی ڈرانے دھمکانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے چیزوں کا علم ہو چکا ہے، عوام کو یہ سارے چیزوں کا پتہ چل چکا ہے، اس لیے اب ان کی ایک بھی چلنے نہیں دے رہے، ان کی ایک بھی چلنے نہیں دے رہے۔ اب ان کی کیا حالت ہو گئی ہے، کل میڈیا تڑپ رہی تھی، یہی آج تک جو کل تک گالیاں دے رہا تھا ڈپٹی سی ایم کو دلی کے، یہی اے بی پی نیوز کل تک ان کے اوپر کیا کیا الزام لگا رہا تھا، یہی زی نیوز کس طریقے سے بیٹھ کے ڈبیٹیں اور زہر پھیلا رہے تھے، کیسے الزام لگا رہے تھے۔ آج ان کی ایک ایک جب جیل سے باہر نکلے، انہوں جب بیل ہوئی، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کا ایک لفظ سننے کے لیے ترس رہے تھے یہ لوگ، لیکن وہ بندہ بھی صرف این ڈی ٹی وی سے رجوع ہوا، این ڈی ٹی وی سے رجوع ہو کر اس کو ایک دو بات کی انہوں نے، اور کھلے طور پہ کہہ دیا ان کو تو بہت جلد ہی میں لنگا کروں گا، وہ بھی وتھ پروف، تاکہ نہ اس کے اوپر یہ لوگ کوئی پردہ ڈال سکے، نہ جھٹلا سکے، نہ عوام کو گمراہ کر سکے۔ ان کی صحیح ان کی حرکتیں اور یہ دیش واسیوں کے ساتھ جو وشواس گھاٹ کیا ہے، میں یہ ساری چیزیں دیش واسیوں کو بتاؤں گا۔ یہ ایک طرف کی بات نہیں ہے، ہر طرف جو ان کی گندی سوچ، گندی راجنیتی ہے، میں وہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتاؤں گا۔ بہر کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو پسینہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، میں ٹیبلٹ کھایا، بخار بہت چڑھا ہوا تھا میرے کو، ابھی الحمدللہ آپ لوگوں سے 6-7 منٹ رجوع ہوا تو الحمدللہ بخار بھی اتر گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔